اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآل الكرام وابن الكريم وأمة الكريمة وبارك وسلم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سورة الكهف 111 آية بصري وعشر آيات کوفی. سورہ کہف 111 آیتیں ہیں بصری اور 110 آیتیں ہیں کوفی. چونکہ قراء بصرہ کے نزدیک قل ربی عالم و بعدۃ ما یعلمہ الا قلیل پر وقف آیت ہے، اور قراء کوفہ کے نزدیک نہیں ہے، تو قراء کوفہ کے نزدیک ایک آیت کا شمار گھٹ جاتا ہے اور قراء بصرہ کے نزدیک ایک آیت کا شمار بڑھ جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم الکتاب القرآن. لقن اللہ عبادہ وفقہم کیف یثنون علیہ ویحمدونہ علی اجزل نعمائہ علیہم وہی نعمت الاسلام وما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم من الکتاب الذی ہوا سبب نجاتہم. یہ سورہ کہف ہے اور اس کا سبب نزول یہ ہے کہ جیسا کہ محمد ابن اسحاق نے بیان کیا، حضرت ابن عباس سے روایت کرتی ہے کہ قریش نے نضر ابن حارث اور عقبہ ابن ابی معیط کو احبار مدینہ کے پاس بھیجا اور یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان سے دریافت کرو اور ان کے حالات ان کو بتاؤ، اس لیے کہ وہ اگلی کتاب والے ہیں. یہ گئے ان سے پوچھا، یہود نے یہ ان کو مشورہ دیا کہ 3 باتیں ان سے پوچھو، اگر وہ جواب دے دیں تو سچے نبی ہیں ورنہ جھوٹے دعوے دار ہیں. وہ 3 باتیں یہ تھی کہ ان لوگوں کے بارے میں بتائیں جو اگلے زمانے میں باہر نکلے، اور ایک وہ شخص جس نے مشرق و مغرب کا سفر کیا، اور تیسرے روح کے بارے میں. وہاں سے مکہ واپس آئے قریش کے بھیجے ہوئے لوگ، اور انہوں نے بتایا کہ یہود نے یہ کہا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ آیا اور ان سے حضور سے ان چیزوں کے بارے میں پوچھا. تو سرکار نے فرمایا کہ کل آؤ میں مجھے بتاؤں گا، لیکن انشاءاللہ نہیں کہا. اس کی وجہ سے وہی 15 دن تک مؤخر رہی، یہاں تک کہ قریش نے باتیں اڑائیں کہ انہوں نے کل کا وعدہ کیا تھا اور آج اتنے دن ہو گئے. پھر اس کے بعد یہ سورہ نازل ہوئی جس میں وہ آیت بھی ہے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. اب شروع میں پہلے حمد کا بیان ہے. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے. تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے پر کتاب اتاری. اب یہاں عبدہی میں جو اضافت ہے وہ عید کے لیے ہے، یعنی سب سے اخص بندے محمد صلی اللہ تعالی وسلم پر اتاری. اسی طرح الکتاب میں جو الف لام ہے یہ بھی عید کا ہے، اور الکتاب سے مراد خاص کتاب یعنی قرآن. اب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، تو متکلم اپنے کو تکلم کے صیغے کے ساتھ ذکر کرتا ہے تو اس کے موافق ہونا چاہیے الحمدلی، اور یہاں غیبت کے ساتھ ہے الحمدللہ. تمام تعریف اللہ کے لیے. اس سوال کا جواب یہ دیا ہے کہ یہاں رب تعالیٰ نے بندوں کو حمد کا طریقہ تعلیم فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو خاص نعمت ہے اسلام اور قرآن، اس نعمت پر وہ اللہ کا کس طریقے سے شکر ادا کریں اور کن الفاظ میں اس کی حمد کریں. اس کے لیے بندوں کی زبان پر نازل فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. اس کا جواب دیا ہے لقن اللہ عبادہ. لقن تلقین سکھانا، فقہ ہے تفقیہ سمجھانا، فقہ افقہ سمع سے سمجھنا، فقہ فقاہتاً سارا فقیہ، فقہ تفقیہ تفعیل سے. یسنون حسنا یسنی اسنان تعریف کرنا باب افعال سے.
اور ثنا یسنی سنین مجرد سے موڑنا، تو گویا ثنا کرنے والا تعریف کو اس کے اوپر لوٹا دیتا ہے، موڑ دیتا ہے، اس کا صلہ اعلیٰ آتا ہے۔ تو یسنون علیہ آیا کہ اللہ نے اپنے بندوں کو سکھایا اور ان کو سمجھایا کہ کیسے اس کی ثنا کریں اور کیسے اس کی حمد کریں، اس کی سب سے بڑی نعمت پر جو ان کے اوپر ہے۔ سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ نعمت اسلام۔ وما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم من الکتاب ما انزل، جب ما مبہم ہے اس کا بیان ہے، تو سب سے بڑی نعمت اسلام ہے، اور وہ کتاب جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا۔ پھر الکتاب کی صفت ہے الذی ہوا سو نجاتہم، نجاتن ان کے فتح کے ساتھ، جو ان کی نجات، وہ کتاب جو ان کی نجات کا سبب ہے۔ تو قرآن سے ان کی نجات ہوتی ہے، اس لحاظ سے سب سے بڑی نعمت قرآن بھی ہے جیسے کہ اسلام ہے۔ تو اس پر حمد کرنے کے لیے یہ صیغے، یہ الفاظ بندہ استعمال کرے۔ ولم یجعل لہ عوجا، کتاب اتاری اور اس کے لیے ذرا بھی کجی نہ رکھی۔ عوجن کی تفسیر کی ہے شیئا من العوج سے، چونکہ عوجن نکرہ تحت نفی واقع ہے اور نکرہ تحت نفی عموم کا فائدہ دیتا ہے، اس لیے مطلب یہ ہے کہ کسی طرح کی کوئی بھی کجی نہیں رکھی۔ اب اس کے بعد فرق بیان کیا ہے جو بعض اہل لغت نے ذکر کیا ہے کہ عوج کا استعمال معانی میں ہوتا ہے اور عوج کا استعمال اعیان اور اجسام میں ہوتا ہے، اور عوج معانی میں ویسی ہے جیسے عوج اعیان میں۔ اعیان کا مطلب موجودات خارجی، تو خارج میں جو چیزیں پائی جاتی ہیں ان میں ٹیڑھا پن ہو تو اس کو عوج کہتے ہیں، اور باطن میں جو چیزیں ہوتی ہیں ان میں خرابی ہے تو اس کو عوج کہتے ہیں۔ اس کی مثال دی ہے کہ کہا جاتا ہے فی راہی عوج اور فی عصاہ عوج، تو رائے امر معنوی ہے، اس کے لیے عوج بالکسر استعمال ہوتا ہے، اور عصا امر خارجی ہے، اس کے لیے عوج بالفتح استعمال ہوتا ہے۔ اصلی معنی عوج کا ہے کجی۔ تو اجسام میں کجی تو سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی جسم سیدھا نہیں ہے، اس میں کچھ ٹیڑھاپن ہے تو کہا جائے گا کہ فی عوج۔ لیکن معانی میں کجی کا کیا مطلب ہے؟ معانی میں سے قرآن بھی ہے، تو قرآن میں کوئی کجی نہ ہونے کا کیا مطلب؟ تو اس کو بیان کیا، یعنی اس میں اختلاف اور تناقض نہیں ہے، اور قرآن کی کوئی چیز حکمت سے باہر نہیں ہے کہ اختلاف اور تناقض یہ معنی کے لیے کجی کا درجہ رکھتا ہے، جیسے کہ جسم کے اندر کجی ہو ویسے ہی معنی کے اندر اختلاف و تناقض ہو، یا بے حکمت و بے فائدہ چیز ہو تو وہ بھی کجی ہے۔ تو اب یہاں کجی نہ ہونے سے مراد وہی ہے کہ اس میں نہ تو کوئی اختلاف و تناقض ہے اور نہ اس میں اس کی کوئی چیز حکمت سے باہر ہے۔ اس کو کہا ہے والمراد نفی الاختلاف والتناقض المانی و خروج شیء منہ من الحکمہ۔ خروج عطف ہے اختلاف پر، اختلاف مضاف الیہ نفی کا، کہ مراد ہے اس کے معنی سے اختلاف و تناقض کی نفی اور اس سے کسی بھی چیز کے حکمت سے باہر ہونے کی نفی۔ قیمن، اس کی دو ترکیب بیان کی ہے اور دو معنی بیان کیے ہیں، ایک تو قیمن بمعنی مستقیمن، اور نیچے ہے قیمن علی سائر الکتب۔ تو قیمن بمعنی مستقیمن ہو تو مطلب ہوگا کہ جعلہ قیما۔ اب جعلہ جو محذوف ہے یہ کہاں سے سمجھا گیا؟ لم یجعل لہ وجہ سے، کہ جب کجی نہیں ہے تو مستقیم ہوگا، تو اس میں کجی نہیں رکھی اور اس کو مستقیم رکھا۔ اور قیم کا دوسرا معنی نگہبان ہے، تو اب اس کا ہوگا کہ اس کو کوئی کجی نہیں رکھی اس حالت میں، تو قیم حال ہوگا اس حالت میں کہ یہ دیگر کتابوں پر نگہبان ہے۔ پہلا معنی مستقیم رکھا۔ اب اس کو بتایا کہ یہ اس صورت میں قیمن بمعنی مستقیمن، اس کا منصوب ہونا ایک مضمر سے ہے، اور تقدیر کلام یہ ہوگی جعلہ قیما، اس کو قیم نہیں ہے سیدھا بنایا۔ آپ سیدھا بنانا یہ کیسے سمجھ میں آئے گا؟ اس لیے کہ نفی کی گئی کجی کی، اور جب کجی نہیں ہوگی تو سیدھا ہوگا، یہ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اس لیے کہ جب اس سے کجی کی نفی کر دی تو اس کے لیے سیدھا پن ثابت کر دیا۔ اب یہ سوال ہوتا ہے کہ پھر دونوں کہنے کی کیا ضرورت، ایک ہی کافی ہے۔ جب یہ کہا جائے کہ کجی نہیں ہے تو معلوم ہو جائے گا سیدھا ہے، جب کہا جائے کہ سیدھا ہے تو معلوم ہو جائے گا کجی نہیں ہے۔ تو بتایا کہ اس کا فائدہ ہے تاکید،
کیونکہ کہا جاتا ہے کہ فلاں چیز سیدھی ہے لیکن غور کرنے کے بعد کوئی کجی نکل آتی ہے، یا فلاں چیز میں کجی نہیں ہے اور چھان بین کے بعد کچھ کجی نکل آتی ہے۔ جب دونوں کو جمع کر دیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ چھان بین کے بعد بھی اس میں کسی طرح کی کوئی کجی دریافت نہیں ہو سکتی ہے۔ اس کو کہا ہے وفایت الجمع بین نفی العوج و اثبات الاستقامت وفی حدما غنن عن الآخر التاکید یہ فایت الجمع و مبتدا کی خبر ہے۔ کجی کی نفی اور استقامت سیدھے پن کے اس بات کو جمع کرنے کا فائدہ، حالانکہ ایک میں دوسرے سے بے نیازی ہے۔ کج نہیں تو معلوم ہے کہ سیدھا ہے، سیدھا ہے تو معلوم ہے کہ کج نہیں ہے، تو ایک سے میں دوسرے سے بے نیازی ہے۔ اس کے باوجود دونوں کو جمع کرنے کا فائدہ تاکید ہے، اور تاکید دفع توہم ناشی کے لیے ہوتی ہے۔ کوئی کلام سے وہم پیدا ہو رہا ہو تو اس کو دور کرنے کے لیے تاکید لائی جاتی ہے۔ جیسے عاقب الملک نفسہ، تو سزا دینا عموماً بادشاہ کے ملازم کا، جلاد کا کام ہوتا ہے، تو اب اگر عاقب الملک خالی کہا جائے تو سمجھا جائے گا کہ بادشاہ کے حکم سے کسی نے سزا دی، لیکن نفسہ لایا گیا اس وہم کو دور کرنے کے لیے کہ خود بادشاہ نے سزا دی۔ تو یہاں دونوں کو جمع کرنے کا فائدہ وہی ہے کہ کبھی کبھی کہہ دیا جاتا ہے کہ سیدھا ہے لیکن کچھ نہ کچھ کجی نکل آتی ہے، تو دونوں کو جمع کرنے کا مطلب کہ چھان بین اور تلاش و تتبع کے بعد بھی کوئی کجی نہیں نکل سکتی۔ اب تاکید کا فائدہ بیان کیا کہ بہت سے فرب مستقیمین مشہودین لو بالاستقامہ ولا یخلو من ادنی عوج ان التصفح، کہ بہت سے سیدھے ایسے ہیں جن کے لیے کہ سیدھے ہونے کی شہادت دی جاتی ہے، لیکن تصفح یعنی چھان بین کے وقت اجنا کجی سے خالی نہیں ہوتے۔ قیم کا دوسرا معنی قیمن علی سائر الکتب، جو سواری کتابوں پر نگہبان ہے۔ نگہبان ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اجسام کی نگہبانی ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی چرا کے نہ لے جائے۔ کتاب پر نگہبان ہونے کا مطلب مصدقا لہا شاہداً بصحتہا، یعنی ان کی تصدیق کرنے والی ہے اور ان سب کی صحت کی شاہد ہے۔ تو اگلی کتابیں چونکہ معجز نہیں ہیں، تو ان کی تصدیق اگر قرآن کر دیتا ہے تو ان کی صحت معلوم ہو جائے گی، تو قرآن کی صحت سے ان کی تائید